بیچارے دلدل کا آخری زندگی کا حصہ دیکھیے. میں بہت ساری باتیں چھوڑ رہا ہوں کیونکہ مجھے پورا یقین ہے کہ 100 سال اور بھی گزر جائے تو ہمارے سنی اسی طرح ہی رہیں گے جس طرح اب ہیں. سنیوں کو جگانا کوئی آسان کام نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ اس مرتبہ 10 محرم الحرام کو حرم گیٹ ملتان میں ایک دلدل فوت ہو گیا، مر گیا. اب ظاہر بات ہے کہ اس گرمی کے موسم میں ظالم لوگ جب ریشمی کپڑوں کی بار بار ان پر چادریں چڑھائیں، اور میں نے عرض کیا ہے باقاعدہ چادریں بعد میں بھی چڑھائی جاتی ہیں، اور صبح سے ہی تھوڑا سا اسے کچھ پیاسا پانی پلایا ہے، چارہ ڈالا ہے، سارا دن بھوکے کھڑے رہتے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ وہ ان ہجوم میں ہوتا ہے. یہاں ایک بات کا میں ذکر کر دوں اگر آپ کا مشاہدہ ہے تو. ایک ہیں اندر جو ماتم کر رہے ہوتے ہیں، ایک ہیں ڈیوٹی پر، سرکاری ڈیوٹی پر. میرے نزدیک سب سے زیادہ مظلوم لوگ وہ ہے جو سرکاری ڈیوٹی پر. اور آپ کے علم میں ہوگا کہ بہت سارے لوگ جس طرح عیسائی دسمبر کے ہیں وہ اپنے یوم پیدائش حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے چھٹیاں لیتے ہیں. عیسائی یہ محرم میں چھٹیاں لے لیتے ہیں. تمام سرکاری ملازمین اکثر بیشتر 10 دن کی، ورنہ جتنی مل جائیں لیتے. یہ باقاعدہ اس کو عبادت سمجھتے، اور باقاعدہ ان کی کتابوں میں ہے کہ جو 10 دن یہ عبادت کر لے اس کے بعد ساری زندگی کرے نہ کرے وہ بخشا ہے. ہمارے ہاں بھی ہے، کہتا کوئی نہیں. سارا سال پھرتے رہتے ہیں، 3 دن ریمنڈ لگا لیں یہ بھی کہتے ہیں بخشے ہوئے ہیں. ان میں بھی یہ بیماری آ گئی ہے، چوری چکاری فراڈ کرتے رہتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم چلہ لگائیں یا 3 دن لگائیں یا وہاں 2-4 دیگے پکا کے غریبوں کو دے دیں ہم بھی بخشے گئے. کچھ اور فراڈیے ہیں جو کہتے ہیں ہم جو مرضی کرتے رہے، ہم دربار پر 4 دیگیں پکا لیں بانٹ دیں ہم بھی بخشے گئے. مختلف لوگوں نے مختلف باتیں بنائی ہوئی ہیں یہاں بھی. لیکن وہ لوگ جو سرکاری ڈیوٹی پر ہیں میرے نزدیک بہت مظلوم ہیں. ایک تو وہ مجبور ہیں ڈیوٹی کے لیے، اوپر سے آرڈر ہوتا ہے، وہ خوشی سے نہیں ہوتے. ضروری نہیں ہے کہ وہ سارے کے سارے سنی ہوں، اس میں غیر مسلم بھی ہوتے ہیں، ڈیوٹی تو ڈیوٹی ہے. پھر اس میں پولیس والے بھی ہوتے ہیں، پولیس کے اعلیٰ افسران بھی ہوتے ہیں، رینجرز والے بھی ہوتے ہیں، بعض جگہ آرمی والے بھی ہوتے ہیں، اور وہ بیچارے انتظامات کر رہے ہوتے ہیں. ان کو تو فون سننے کی بھی اجازت نہیں ہوتی. جس جگہ ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے وہ وہاں سے اپنی مرضی سے 2-4 قدم آگے پیچھے بھی نہیں ہو سکتے. ڈیوٹی بڑی سخت ہوتی ہے. اس طریقے سے قریبی مکانات کی چھتوں پر بھی ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے. وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں، اور جو جاتے ہیں باہر سے مال لے کر، سنی شیعہ سے ہٹ کر بات کر رہا ہوں، وہ ماتم کرنے والوں کو تو دیتے ہیں جو باہر والے بیچارے مظلوم کھڑے ہیں، ڈیوٹی دینے والے ان کو کوئی پانی بھی نہیں دیتا، اور وہ ڈیوٹی چھوڑ کر پانی پینے بھی نہیں جا سکتے. آپ نے تو یہ ڈیوٹی شاید نہیں دی نا، مجھے اچھی طرح پتا ہے. جیسے الیکشن کی ڈیوٹی ہے، پریزائڈنگ آفیسر کرسی سے نہیں اٹھ سکتا، پانی اس کو وہی ملے گا. مجبوری ہوگی، یہ پیشاب تو نگران ساتھ جائے گا، آرمی کا آدمی ساتھ جائے گا. اچھا بہرحال یہاں بھی بڑی سخت ڈیوٹی ہے، تو وہاں ان کو دے نہ پینے کے لیے پانی، ان کو کیوں نہیں دیتے؟ اچھا کوئی لے جائے گا آپ جیسا مجھ جیسا تو وہ ایک بالٹی لے جائے گا، وہ کس کس کو دے گا؟ حکومت کی طرف سے آ جاتا ہے جو سب کچھ مل رہا ہے، ان بیچاروں کو ملتا کچھ نہیں ہے. کھاتوں میں لکھ دیا جاتا ہے کہ اتنی بریانی کھلا دی گئی، شربت پلا دیا گیا، یہ ہے وہ ہوتا کچھ. اچھا میں یہ بات کر رہا تھا، اب یہاں ایک بات کر رہا ہوں. جو لوگ کہتے ہیں کہ سنی اور شیعہ کا اتحاد نہیں ہو سکتا،
میرا موقف ہے 2 منٹ کا کام ہے، اتحاد ہو سکتا ہے۔ اب آپ پوچھیں گے کیسے؟ محرم میں جب شیعہ جلوس نکالتے ہیں تو کبھی آپ نے کسی جلوس میں یہ نعرہ سنا ہے کہ شان صدیق اکبر زندہ باد، شان فاروق اعظم زندہ باد، شان عثمان غنی زندہ باد؟ یا آپ نے کبھی یہ سنا ہے کہ دشمنان صحابہ پر لعنت ہو، دشمنان اہل بیت پر لعنت ہو؟ بھئی کچھ کہیں گے تو پتہ چلے گا نا کہ یہ واقعی صحابہ کرام کو مانتے ہیں۔ نمبر 2، کیا کسی شیعہ نے آج تک اپنے امام باڑے کے باہر صحابہ کرام کے نام لکھے؟ جب مانتے ہو تو پھر کیوں نہیں لکھتے؟ ایک رعایت دے دیتا ہوں کہ انتظامیہ کے روبرو اگر یہ کہیں ہم نہیں لکھتے اور وہ لکھنے کی اجازت دے دے تو ہم لکھ دیتے۔ کیا کبھی اذان میں انہوں نے، ایک ہے اذان غلط ہے صحیح ہے یہ بحث علیحدہ ہے، کیا کبھی انہوں نے اذان میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے علاوہ اور صحابہ کا نام لیا؟ جب مانتے ہو تو اظہار کرو، ہم تو برملا اظہار کر رہے ہیں۔ مثلا ہمارا اظہار کیا ہے؟ میں اللہ کے شکرانے کے طور پر اور چیلنج کے طور پر یہ بات کر رہا ہوں، پورے پاکستان میں ایک جگہ بتاؤ کہ جہاں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا کوئی بینر لگا ہوا، کسی جگہ پر ان کے اسماء گرامی لکھے ہوئے ہوں اور ہم نے کہا ہے کہ ان کو ہٹاؤ مٹاؤ پھر ہم گزریں گے؟ ایک بات، یا کہیں پرچہ ہوا ہوا ہو اہل سنت پر اس موضوع پر کہ انہوں نے توہین کی ہے، تو پھر ہم جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور اگر تم چاہتے ہو تو پھر جمعہ کے عربی کے خطبوں میں صحابہ کرام کا نام لو۔ یہ میں شیعوں سے کہہ رہا ہوں، اتحاد چاہتے ہو کچھ کرو۔ اور اگلی بات بھی کر رہا ہوں بڑے کھلے دل سے، نرم دل سے، کہ پورے ملتان کا جائزہ لے لیں، کوئی مسجد اہل سنت والجماعت کی ایسی دکھاؤ کہ جس میں اللہ رسول کے بعد، خلفائے ثلاثہ کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی نہ لکھا ہوا ہو۔ ایک بتاؤ، نہیں ہے؟ لکھا ہوا ہوگا تو چاروں کا ہوگا، نہیں ہوگا تو کسی کا نہیں ہوگا۔ اور آپ اپنی ایک مسجد، یہ مجھے ایک دوست نے کہا ہے کہ آپ شیعہ کو جب آپ کہتے ہیں مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، تو میری بھی عادت سی بن گئی ہے کہ بھئی میں دائرہ ادب میں رہوں، ورنہ یہ آپ کے لائق تو نہیں ہے۔ اور ویسے بھی کافر کو آپ کہنے سے کافر تو مسلمان نہیں بن سکتا، کافر ہی رہے گا۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں، ایک مسجد دکھاؤ، ایک کہ جس میں خلفائے ثلاثہ کے اسماء گرامی لکھے ہوئے ہوں۔ جب تم اپنی مسجد میں صحابہ کرام کے نام نہیں لکھتے، امام باڑوں میں نہیں لکھتے، اذانوں میں نہیں کہتے، عربی کے خطبوں میں نہیں کہتے، اور اپنے پروگراموں میں ان کا نام عزت و احترام سے نہیں لیتے، جلوسوں میں ان کی عزت و احترام سے نام نہیں لیتے، زندہ باد کے صحابہ کرام کے نام کے زندہ باد کے نعرے نہیں لگاتے، تو پھر اتحاد کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا جی، آخر وہ جانور دلدل یاد ہے، وہ مر گیا ہے، اب اس کا گناہ کس کی ہوگا ذمہ؟ یہ تو علماء فیصلہ کریں گے، کیونکہ مولا ہے، یہ ان کے نزدیک تو مولا ہے، دلدل ہے۔ کہ اب اگلا جو ظلم ہونے والا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ ظلم یہ ہے کہ ایک 10 محرم کو مرا اور ایک دلدل یا ان کے الفاظ میں مولا مرا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے جنازہ پڑھایا ہو، ایسا بھی ہوتا ہے، پھر اس کی تدفین ہو جاتی ہے، پھر اس کی دربار بن جاتی ہے۔
زندہ تھا تو اس جانور کو دلدل کے نام سے یوں اس کے نام پر پیسے بٹورے، مرنے کے بعد نہ پھر پیسے بٹور رہے ہیں اور گلا بھی رکھا ہوا۔ اب یہ ہو گئی سرکار۔ واہ ہمارے مسلمانوں، سچ کہا تھا کسی ہندو نے کہ ہم کھڑی مورتی کو پوجتے ہیں، تم پڑی مورتیوں کو پوجتے ہو۔ تو جناب اس طریقے سے یہ سارے کا سارا نقصان ہو رہا ہے۔